إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہیں نرمی کی برکت۔ انسان کے اندر طبیعت اگر نرمی والی ہو تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے تعلق سے کیا کیا باتیں بتائیں، چند چیزیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ہم لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر غور سے پڑھیں گے یا سنیں گے، اور ہم بار بار سنتے بھی ہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک نمایاں صفت نرمی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں ہمیں نرمی نظر آتی ہے، لیکن آج اسی نبی کو ماننے والے ہم لوگ نبی کی اطاعت اور اتباع کا دعویٰ تو ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے پر آج سختی کی شکایتیں کرتے ہیں۔ باپ بیٹے کے تعلق سے، بیٹا باپ کے تعلق سے، ایک استاد شاگرد کے تعلق سے، شاگرد استاد کے تعلق سے، میاں بیوی ایک دوسرے کے تعلق سے، پڑوسی ایک دوسرے کے تعلق سے، رشتہ دار ایک دوسرے کے بارے میں ہمیشہ سختی کی شکایتیں کرتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں میرے اوپر سختی کر رہا ہے، فلاں ظلم کر رہا ہے۔ نرم مزاجی، معاف کرنا، نرمی اختیار کرنا، یہ آج اکثر لوگوں کی زندگی سے غائب ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے نرمی کا فائدہ اگر ہم لوگ مثال سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، سونا جب نرم ہوتا ہے تو زیور بنتا ہے، لوہا نرم ہوتا ہے تو ہتھیار بنتا ہے، اسی طرح زمین جب نرم ہوتی ہے تو کھیتی کے لیے فائدہ مند بنتی ہے۔ جو چیز بھی سخت ہوتی ہے وہ چیز فائدہ مند نہیں بنتی۔ اسی طرح انسان کے لیے بھی، ہم مسلمانوں کے لیے تو خاص طور سے ہر معاملے میں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی تعلیمات کے مطابق کی جانے والی نرمی زندگی میں سکون کے پھول اگاتی ہیں، لیکن بیجا سختی سے طبیعت میں کانٹے اگتے ہیں۔ نرمی ایسی ہو جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو تو پھر اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم لوگ غیر ضروری سختی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں بڑھتی ہیں، آپس میں نفرتیں بڑھتی ہیں۔ تو چلیے آج
ہم نرمی کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو باتیں سننے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے سنانے والا ہوں، وہ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ یہ بات کس کے لیے بول رہا اللہ تعالیٰ؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بول رہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہے، آپ سخت دل نہیں ہے۔ اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ بد زبان ہوتے تو پھر یہ جو صحابہ آپ کے قریب ہیں یہ آپ کے پاس نہیں رہتے، آپ سے دور بھاگتے، چھٹ جاتے۔ مطلب یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں، اتنا قریب رہتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، تو اتنی زیادہ محبت کی ایک وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہا۔ کئی وجہ ہیں، لیکن ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے، نرم دل۔ اگر آج بھی ہم ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو اگر قریب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت ہو کہ ہم نرم دل بن جائیں، ہمارے اندر کی جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے، اور بد زبانی نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت اللہ تعالیٰ بتا رہا، آپ بد زبان نہیں ہیں اور سخت دل نہیں ہے، اس لیے لوگ آپ کے قریب ہیں۔ اگر آج کسی سے لوگ دور بھاگ رہے، کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا، کسی سے ملنا پسند نہیں کر رہا، تو سمجھ لینا کہ کہیں میرے اندر سخت دلی تو نہیں ہے، کہیں میرے اندر میں بد زبانی تو اختیار نہیں کر رہا ہوں۔ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگ ہماری غلطیاں کیا ہے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم فوراً دوسروں کی غلطیاں بتاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے اس لیے مجھ سے دور بھاگ رہا، وہ ایسا ہے اس لیے مجھ سے بات نہیں کر رہا، اس کی یہ غلطی ہے اس لیے وہ میرے سے دشمنی کر رہا، حسد کر رہا۔ لیکن ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی غلطی ہوں گی جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے دور بھاگ رہے، ہم لوگ یہ کوشش نہیں کر رہے، یہ ہماری غلطی ہے میرے بھائی۔ چلیے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نرمی والا ہے اور نرمی کو ہی پسند کرتا ہے، اور نرمی سے جو چیز عطا کرتا ہے کسی دوسری چیز پر وہ عطا نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ کیا بول رہا؟ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، نرمی کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسی نرمی کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ جیسے ہم انسانوں کا مزاج ہے ویسے اگر اللہ تعالیٰ بھی سختی کرتا، ہم کیا کرتے؟ فلاں آدمی میرے ساتھ برا کرا، فلاں آدمی میرے ساتھ دھوکہ دیا تو فوراً اس کے ساتھ بات بند، اس کے ساتھ تعلقات ختم، اس کے ساتھ یہ نہیں وہ نہیں۔ اگر اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہر غلطی پر ہمیں پکڑنے لگ جائے تو ہم چین و سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، اس لیے مہلت دے رہا، اس لیے ایک تو ڈھیل دے رہا دنیا میں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ایسی نرمی کرے گا، ایسی نرمی کرے گا اپنے بندوں کے ساتھ کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا کچھ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند بھی کرتا۔ اللہ تعالیٰ سختی کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں یہ مت سمجھو کہ میں بہت سخت مزاج ہوں، میں بہت غصے والا ہوں، میں بہت بڑا طاقتور ہوں، میرے کو دیکھے تو لوگ سب ڈر جاتے، میرے بچے ایسا کانپتے، میری بیوی ایسا ڈر جاتی، جو لوگ فخر سے بول لیتے۔ یاد رکھو اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہو، اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہو۔ جو سخت مزاج ہوتا، جو غصے والا ہوتا، جو ہمیشہ ڈرا کے رکھتا، وہ اللہ کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا، نرم مزاج انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ پسند کرتا۔ اس کے بعد نرمی پہ جو چیز اللہ تعالیٰ عطا کرتا وہ سختی پہ عطا نہیں کرتا۔ نرمی کے ساتھ آپ بات کر کے دیکھو، نرمی کے ساتھ آپ زندگی گزار کے دیکھو، جو فائدہ ہوتا ہے وہ سختی میں آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا نہیں کرتا بول رہا۔ چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔
نرمی جس کے اندر نہیں ہے سمجھو کہ وہ تمام بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں ہے. چلیے، نرمی کا مطلب کمزوری نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. نرمی کا مطلب کمزوری نہیں بلکہ حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، برداشت کرتے ہوئے اچھے انداز کے ساتھ دوسروں کو حق بات بتانا، یہ اصل میں نرمی ہے. اب نرمی ہمیں کہاں کہاں کرنا ہے، کیسے کیسے کرنا ہے، ایک ایک کر کے چند چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے دعوت دین میں ہمیں نرمی کرنا چاہیے. اگر ہم دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ہم ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے دوستوں کو، ہمارے پڑوسیوں کو توحید کی طرف، قرآن و سنت کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف بلاتے ہیں تو ہمارے اندر نرمی ہونا چاہیے. کیسے؟ اس کی دلیل اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ مریم نکال کر دیکھیں گے، آیت نمبر 46 اور 47. قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب دعوت دیے لوگوں کو، یعنی ان کے باپ کو دعوت دیتے ہیں، تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا بول رہا؟ اے ابراہیم، کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کر رہا ہے؟ سن، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، جا ایک مدت دراز تک مجھ سے الگ رہ. کتنی سختی کے ساتھ دھمکی دے رہا. ابراہیم علیہ السلام سمجھا رہے اس کو، اچھے انداز سے سمجھا رہے، اے ابا ایک اللہ کی عبادت کرو، تم اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کے جو پوجا کر رہے ہو یہ کسی نفع نقصان کے مالک نہیں. تو بدلے میں کیا جواب ملا؟ سختی کے ساتھ جواب ملا، نکل یہاں سے، میرے گھر سے نکل جا، نہیں تو تجھے پتھروں سے مار مار کے تجھے قتل کر دوں گا، سنسار کر دوں گا. دھمکی دیا. اس کے بعد بھی ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہے؟ قال سلام علیک، کہا اچھا تم پر سلام ہو، میں تو اپنے پروردگار سے تمہارے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر حد درجے مہربان ہے. اس نے سختی کے ساتھ جواب دیا، اس کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام سختی سے جواب نہیں دیے. ٹھیک ہے ابا، کوئی بات نہیں، سلامتی ہو تم پر، تم نکل جاؤ. بول رہے نا میں نکل جاتا ہوں گھر سے. میرے بھائیو، دعوت کا کام کر رہے، کسی کو ہم توحید کی دعوت دے رہے، سختی نہیں ہونا. بدلے میں سختی مل سکتی ہے، بدلے میں کوئی ہم کو غصہ کر سکتا ہے، بدلے میں ہم کو تانے دے سکتا ہے، لیکن ہم وہ تمام تانے سننے کے باوجود بھی ہمارے اندر سختی نہیں ہونا، پھر بھی ہم نرم مزاجی سے ہی ان لوگوں کو دعوت دینا. یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ملتا. اس کے علاوہ فرعون کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے. دیکھو فرعون جیسا ظالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی کو کیا بول رہا؟ تم جاؤ، فرعون سے بھی جا کے بات کر رہے ہو تو اس وقت نرمی سے بات کرو تاکہ وہ سمجھ جائے. تو کیا سمجھ میں آیا؟ دعوت دین کے کام میں نرمی ہونی چاہیے. اکثر لوگ اپنی سخت مزاجی کی وجہ سے لوگوں کو دور کر لیتے ہیں. دعوت دین کے کام میں دیندار لوگ اپنے حق بات کو، جو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ آپ کے پاس جو حق ہے، اس حق بات کو پہنچانے میں سختی اختیار کرنے کی وجہ سے کئی لوگ اس کی سختی کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کی شکایتیں میں سنتا ہوں، کئی لوگ میرے سامنے آ کے بیان کرتے، بات کرتے، کیا کرنا مول صاحب، ہمارے سگے بھائی قرآن و سنت پہ، توحید پہ آنے سے پہلے بڑی محبت تھی، بڑے رشتہ داریاں تھے، آنا جانا سب کچھ اچھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ چلے گئے، جیسے ہی وہ حق بات کو سمجھ گئے، قرآن و سنت کی دعوت کو سمجھ گئے، خاص طور سے لوگ آ کے بولتے اہل حدیث جیسے بن گیا، ہمارے سے تعلقات ختم، ہمارے کو گالیاں دینا، تم مشرکہ ہیں، کافرہ ہیں، تم یہودیاں ہیں، تمہارے ایسے اعمال ہیں، تم جہنمی ہو، تم نہیں سن رہے. ایسے بدتمیزی کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہوئے سخت مزاجی کے ساتھ ہمارے سے تعلقات ختم کر لیے. میرے بھائیوں، توحید پہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے، آپ کو حق بات سمجھ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر فخر آ جائے، میں جنتی، اب میں شرک چھوڑ دیا نا میں جنتی، میں تعویذاں لٹکانا چھوڑ دیا نا میں جنتی، باقی سب جہنمی. یہ غلط ہے، یہ سوچ غلط ہے میرے بھائیوں. ہمارے اندر نرمی ہو، نرمی کے ساتھ اگر دعوت دیں، کئی لوگ الحمدللہ اس نرمی کی وجہ سے، ہمارے اچھے اخلاق کی وجہ سے اس توحید کی دعوت کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، سننے کے لیے تیار ہے. چلیے اس کے بعد تعلیم و تربیت میں نرمی.
جیسا کہ استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ بے جا سختی نہ کرے، ماں باپ بھی اپنے بچوں کے ساتھ بے جا سختی نہ کرے۔ آج وہ بچے کمزور ہیں، آج آپ کو جواب نہیں دے سکتے، بدلہ نہیں لے سکتے، لیکن وہ بغض بٹھا کے رکھیں گے۔ کئی ماں باپ بچپن میں بچوں پر جو سختی کرے تھے، سختی ایک حد تک کرنا ضروری ہے، لیکن بے جا سختی، ہر چیز میں مارنا، ہر چیز میں غیر ضروری ڈانٹنا، میری ہر بات نہیں مانا تو ہمیشہ گالیاں دینا، تو پھر وہ بچے بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد بوڑھے ماں باپ پر ظلم کرتے ہیں۔ تو غیر ضروری سختی اپنے بچوں پر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں گے، ایک مرتبہ ایک بدو آیا، مسجد میں پیشاب کر دیا۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استاد کی حیثیت سے کیا کر رہے؟ صحابہ اٹھے غصے سے اس کو پکڑنے کے لیے، اللہ کے رسول بولے اے صحابہ رک جاؤ کرنے دو اس کو۔ پورا پیشاب کرنے کے بعد صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے جاؤ پانی لے کے آ کے وہاں پر پانی بہا دو، اور اس بدو کو بلا کے بٹھا کے سمجھاتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ بٹھا کے اس کو سمجھائے تو فوراً وہ بدو ہاتھ اٹھا کے کیا دعا کرا معلوم ہے؟ اے اللہ یہ جو محمد ہے ان پر اور مجھ پر، ہم دونوں پر تو رحم فرما، ہم دونوں کے علاوہ کسی پہ رحم مت کر۔ اس نے یہ دعا کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعا سن کے مسکرائے، ہنس دیے، تو اللہ کی رحمت جو وسیع ہے اسے تنگ کر دیا۔ حالانکہ اس کے دل پہ کیا اثر ہوا؟ کیونکہ یہ جو محمد ہے مجھے اتنی بدتمیزی کرنے کے بعد، مسجد میں پیشاب کرنے کے بعد بھی اتنی نرمی سے سمجھا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں دعا کرتا ہوں، کسی کے لیے بھی دعا نہیں کرتا ہوں، بول کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرا، ہم دونوں پہ رحم کر اللہ، کسی پہ بھی مت کر بولا۔ حالانکہ غور کرنے کی بات ہے اس کے اس عمل پہ کتنا غصہ۔ اگر آج ایسی کوئی حرکت کوئی آدمی کر دیا تو ہمارا کیا رویہ ہوتا؟ ہمارا تو اتنا سخت رویہ، مسجد میں آنے کے بعد ذرا سا کوئی ادھر ادھر اونچ نیچ کر دیا تو ہماری لڑائیاں جھگڑے یہاں پر شروع ہو جائے۔ موبائل میں اگر کوئی بیچارہ بھول کے کبھی سائلنٹ کرنا بھول گیا، نماز میں اگر اس کا کال آ گیا تو فوراً سلام پھیرے کہ نہیں، کب اس کو غصہ کرنا، کب اسے جھگڑا کرنا، بول کے ہم تیاری میں رہتے۔ اگر کوئی آدمی، ہم دیکھتے ہیں میرے بھائی، ہمارے اخلاق کی وجہ سے ہم کئی لوگوں کو دور کر لیتے، ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے ہم لوگ ہمارے مسجدوں سے لوگوں کو دور کر لیتے، مسجدوں کے مصلیوں کو ہم لوگ دور کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، ایک نیا آدمی آیا جس کو پیر سے پیر ملانا نہیں معلوم ہے، ہماری بد اخلاقی، اکثر لوگوں کی بد اخلاقی اتنی ہوتی ہے، زبردستی اس کے پیر کو کھندلنے کی کوشش کرتے، وہ ہٹا لیتا، یہ کھندلتے رہتا، پیر پہ پیر رکھ دیتا، اب اسے ہلنے بھی نہیں دیتا۔ اب وہ سوچتا کہ یہ مسجد والے کیسے ہیں بھائی، گئے تو پیراں کھندلتے ہیں، بلکہ دوبارہ آنا ہی پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے لیے غور کرو، کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم سختی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دور بھاگتے ہیں۔ نرمی ہونا، اگر وہ حرکت، کون سی حرکت؟ جو مسجد میں بدو آ کے پیشاب کر دیا، اگر ہم جیسے ہوتے تو انہیں تو ایک کرا، ہم اس کی دو نکال دیتے مار کے یہاں پر، حالت ہماری ایسی۔ لیکن اللہ کے رسول اس کو سمجھائے، سمجھانے کا اثر بھی اس کے دل پہ ہوا۔ چلیے اس کے بعد تیسری چیز، دشمنوں اور حاسدوں سے بھی کیسا ہونا چاہیے ہمارا رویہ، ہماری نرمی، یہ بھی ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ کیسے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں گے قرآن نکال کر، سورہ فصلت آیت نمبر 34، وَلَا يَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یہ تو اخلاق کے تعلق سے ایسی بہترین آیت ہے، ایسی بہترین آیت ہے، اس ایک آیت پہ اگر ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں گے نا، ہو سکتا ہے ہمارا کوئی بھی دشمن نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیسی آیت بتایا؟ دیکھو، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتی ہے، برائی کو بھلائی سے دفاع کرو، پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست۔ نیکی اور بدی، غصہ اور نرمی برابر نہیں ہو سکتا، نیکی اور گناہ کا کام برابر نہیں ہو سکتا، اچھے اخلاق برے اخلاق برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اس کے بعد بھلائی سے دفاع کرو برائی کو دیکھے تو اس کو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، انہیں غلط کرا تو تم غلط مت کرو، انہوں غصہ کرے تو تم غصہ مت کرو، انہوں بات بند کر دیے تو تم نہیں، برائی کا بدلہ بھلائی سے دو۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ آج کا تمہارا دشمن کل تمہارا دلی دوست بن جائے گا۔
کتنا بہترین فارمولا، کتنا بہترین فارمولا. ہمارے تمام رشتہ داروں کے ساتھ، ہمارے تمام دوستوں کے ساتھ اگر ایک فارمولا اپنائیں گے، آج کا دشمن کل کا ہمارا دوست بن سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مثالیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو ملتی ہے. اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی نیت سے آئے سو سمامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درگزر کرنا، معاف کرنے کی صفت تھی میرے بھائیوں. آج ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے. ہم کیا بولتے؟ دو آدمی جھگڑا کرتے نا، جب جا کے ہم سمجھاتے ارے بھائی جانے دو، چھوڑ دو، بھول جاؤ، معاف کرو. لیکن جب ہم کسی سے جھگڑا کرتے نا، بولتا میں کیسے بھول جاؤں، میں کیسے معاف کروں، میں کیسے چھوڑ دوں. انہوں ایسا بولے. اللہ رحم کرے. دوسروں کے لیے تو ہم الگ بولتے ہیں، جب ہماری باری آتی ہے تو ہم الگ بن جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کو ہم ماننے والے ہیں تو میرے بھائیوں ان تمام حدیثوں پہ بھی ہم لوگ عمل کرنے والے بنے. اسی طرح دشمنوں اور حاسدوں کے تعلق سے اگر ہم قرآن نکال کر دیکھیں گے، بے شمار مثالیں ہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، قرآن اگر پڑھیں گے، ہمارے اخلاق کے تعلق سے بھی کتنی بہترین باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں بتا دیا. ویسے اخلاق ہمیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے. یوسف علیہ السلام کے تعلق سے پورا واقعہ ہم بار بار سنتے ہیں. بچپن میں بھائیوں نے کتنا ظلم کیا یوسف علیہ السلام پر، حسد کی وجہ سے لے کے جا کے کنویں میں پھینک دیے، جھوٹی باتیں پھیلا دیے. لیکن جب بعد میں مصر کے فائنانس منسٹر بننے کے بعد یوسف علیہ السلام بدلہ لیے کیا؟ بھائی حالانکہ مار دینے کی کوشش کرے، کنویں میں پھینک دیے، انہیں نہیں رہے تو ختم، ہمارے ابا کی محبت پوری ہمارے کچھ ملتی بول کے کنویں میں لے کے جا کے پھینک دیے. سو بھائیوں کے تعلق سے یوسف علیہ السلام بدلہ نہیں لیے. کیا بولے؟ سورہ یوسف آیت نمبر 91 اور 92 آپ نکال کر دیکھو. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں بخشے اور سب مہربانوں سے وہ بڑا مہربان ہے. کیا بولے یوسف علیہ السلام؟ اے میرے بھائیوں کوئی بات نہیں، تم نے جو کچھ کیا ہوا ہو گیا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، کوئی میں بدلہ نہیں لوں گا، جاؤ میں تم سب کو معاف کر رہا ہوں. پھر ان کے لیے دعا بھی کرے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے. آج سگے بھائیوں سے رشتے توڑ کے ہم لوگ سخت مزاجی کی وجہ سے، صرف سخت مزاجی کی وجہ سے، بھائی ایسا بولا، انہوں ایسا بولے، انہوں ایسا بولے، ختم. ہماری سخت مزاجی کئی لوگوں کو دور کر رہی ہے، کئی رشتوں کو ختم کر رہی ہے. لیکن یہاں پر اتنا زیادہ ظلم کرنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو معاف کر دیے. یہ معاف کرنے کی صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے. چلیے اس کے بعد ناپسندیدہ لوگوں سے بھی نرمی کرنا. دیکھیے اسلام کیسی بہترین تعلیمات دیتا. ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، اے عائشہ یہ جو آدمی آیا نا اسے اندر آنے کی اجازت تو دے دو، لیکن اے عائشہ یاد رکھو یہ آدمی قبیلے کا بہت برا آدمی ہے. جس قبیلے میں یہ رہتا نا اس قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے یہ. بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو. اور پھر جب وہ آدمی اندر آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیار سے، محبت سے، نرمی سے، اچھے اخلاق سے، اچھے انداز سے اس سے بات کرے. وہ آدمی چلے گیا. جانے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہے، اے اللہ کے رسول آپ تو بولے تھے یہ قبیلے کا برا آدمی ہے، لیکن آپ اتنی اچھی بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے. صحیح مسلم کی روایت. اے عائشہ وہ اس کے قبیلے کے لیے برا ہوں گا، لیکن میں اس کے ساتھ کیوں برا بنوں؟ حالانکہ سب سے برا آدمی وہ ہے جس کی بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دے. اگر میں بد زبانی کروں گا تو شاید وہ مجھ سے ملنا چھوڑ دے. تو جو انسان جس کی بد زبانی، جس کے غصے کی وجہ سے، جس کے بد اخلاقی کی وجہ سے، جس کے گالیوں کی وجہ سے، جس کی غیبتوں کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا آدمی سب سے برا ہے. بولے زبان کنٹرول میں رہیں. میرے بھائیوں یاد رکھو، لوگ اگر مجھ سے ملنا چھوڑ رہے ہیں تو سمجھو کہ میں برا آدمی ہوں، میری برائیوں کی وجہ سے مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں. یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آنا چاہیے. چلیے اس کے بعد خادموں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو، اور ان کے اوپر طاقت سے زیادہ کام نہ ڈالو، اور اگر کبھی کام زیادہ ڈال رہے ہو تو تم خود بھی اس میں مدد کرو.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، نرمی خادموں کے ساتھ. خادم تمہارے دکانوں میں کام کرنے والے نوکر بھی ہو سکتے ہیں، تمہارے گھروں میں برتن صاف کرنے والی عورت بھی ہو سکتی ہے، یا پھر تمہارے کھیت باڑی میں، تمہارے بزنس میں، تمہارے کمپنی میں جاب کرنے والے جو بھی ہے، یہ سب تمہارے خادم ہیں. تمہارے نوکروں کے ساتھ، تمہارے خادموں کے ساتھ بھی تم نرمی اختیار کرو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیسی نرمی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے اوپر طاقت سے زیادہ کام نہ ڈالو، ان کے طاقت سے زیادہ بوجھ ان کے اوپر مت ڈالو. بہت سارے لوگ ظالم ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں کام کراتے ہیں، اپنے دکانوں میں کام کراتے ہیں، زیادہ ٹائم تک کام کراتے ہیں، تنخواہ کم دیتے ہیں، تنخواہ زیادہ دنوں تک نہیں دیتے، تنخواہ دینے میں ستاتے ہیں، اور ان کو سمجھتے ہیں کہ گالیاں دینا میرا نوکر ہے، انہیں میرے گھر میں کام کرنے والا ہے. ہاں وہ کیا بولتے ہیں بھائی، کبھی کبھی تو ہم دیکھتے ہیں وہ کنسٹرکشن کے کام کے لیے کوئی گھر بناتے ہیں تو میستریاں وغیرہ آتے ہیں، لیبر وغیرہ آتے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسی بد زبانی، بدتمیزی، ارے ترے، ایسے ویسے گالیاں، ماں بہن کی گالیاں تک دے کے چھوڑ دیتے ہیں. ہاؤ بھائی کام پہ لایا، وکٹ میں کر رہا کہ کرنا، اور ان کے اوپر اتنی زیادہ سختی کرتے ہیں. یاد رکھو اس سختی کی وجہ سے آج وہ بیچارہ کچھ آپ سے بدلہ نہیں لے رہا ہوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو تم طاقت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالو، کام مت دو. اگر کبھی کام زیادہ ہے، ہو سکتا ہے دکان میں کبھی کام زیادہ ہوتا ہوگا، تو اس وقت تم خالی بیٹھ کے اسے کام مت دو. اللہ کے رسول بولے تم بھی اس کام میں سپورٹ کرو. کام زیادہ ہے تو تمہارے خادم کے ساتھ مل کے تم بھی کام کرو، لیکن بے جا سختی کرنا، اپنے گھروں میں کام والیوں کے اوپر بے جا سختی کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کو غصہ کرنا، یاد رکھو کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے میرے بھائیوں. کل قیامت کے دن ہم ظالموں کی فہرست میں ہوں گے، یاد رکھو. چلیے اس کے بعد اگر ہم لوگ دیکھیں گے مقروض کے ساتھ، جو آپ سے قرض لیا اس کے ساتھ بھی نرمی ہونا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، جب اس کا انتقال ہوا فرشتے اس کے نام اعمال دیکھنے لگے تو کوئی خاص عمل نہیں نظر آیا، لیکن اس کی زندگی میں ایک عمل نظر آیا. وہ اپنے نوکروں سے کہتا تھا کہ یاد رکھو جو تنگ دست ہے اسے مہلت دے دو. جن کو بھی ہم نے قرض دیا ہے، مال دیا ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی غریب ہے تو ان کو مہلت دے دو. اگر زیادہ ہی وہ تنگ دست ہے تو اسے معاف کرو. اس طرح وہ بولتا تھا، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، تنگ دستوں کو مہلت دے دو بولتا تھا. یہ ایک نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. دیکھو ہم قرض دیتے ہیں بھائی، دیکھو یہ قرض کا معاملہ بہت عجیب ہے. آج اس کے اوپر میرا ایک الگ عنوان ہے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو انشاءاللہ قرض لینے اور واپس نہ کرنے کا جو نقصان ہے اس کے تعلق سے تفصیل سے بات رکھوں گا. آج قرض دینے میں بھی پرابلم ہے، قرض واپس لوٹانے میں بھی پرابلم ہے. قرض دینے والے دیتے ہیں، لیکن دیکھنا چاہیے ہم جس کو قرض دیے کہیں وہ بہت زیادہ مجبور تو نہیں ہے، بیچارہ بہت زیادہ غریب تو نہیں ہے، محنت کر رہا، کوشش کر رہا، قرض واپس کرنے کا اس کا پورا ارادہ بھی ہے، لیکن اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، اس کے بچے بیمار ہو رہے ہیں، اس کے کاروبار صحیح نہیں چل رہے. اگر آپ کے پاس اچھا خاصا مال ہے، آپ کا کاروبار اچھا ہے، سب کچھ ہے، تو ایسے کمزور کو آپ مہلت دے دو. جو 6 مہینے میں آپ کی رقم دیتا ہوں بولا کوئی بات نہیں بھائی 1 سال کے بعد دے دے. ارے اور بھی دل بڑا کر کے 1 سال کے بعد بھی اگر وہ نہیں دے سک رہا، 2 سال کے بعد بھی اگر دے نہیں سک رہا، آپ 50,000 1 لاکھ اس کو قرض دیے، وہ کوشش کر رہا بیچارہ، دیندار ہے، محنت کر رہا، لیکن قرض واپس نہیں کر سک رہا، تو دل بڑا کر کے اس کے قرض کو معاف ہی کر دو. اس کے قرض کو معاف ہی کر دو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت دے گا. لیکن کئی ظالم ان کے گھروں میں جا کے ان کے گاڑیاں کھینچ کے لے کے آنا، ان کے گھر کے سامان اٹھا کے لے کے آنا، ان کو سب کے سامنے ذلیل کر دینا، لڑائیاں جھگڑے کر دینا، حالانکہ کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کے 1 لاکھ روپے چھوڑنے سے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے باوجود بھی اس طرح لوگ ظلم کرتے ہیں. میرے بھائیوں یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے. معاف کر دینا اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کی نعمتوں کی شکل میں دے گا. تو بہرحال مقروض کے ساتھ بھی نرمی کرو بولیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد خرید و فروخت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس بندے پر رحم کرے جو نرمی کرتا ہے جب بیچتا ہے اور جب نرمی کرتا ہے جب خریدتا ہے. ابن ماجہ کی روایت. بیچنے میں بھی نرمی ہو، خریدنے میں بھی نرمی ہو. کون سی بھی آپ دکان چلاتے ہو، کون سے بھی کاروبار کرتے ہو، نرمی کے ساتھ.
ہو سکتا ہے کبھی خریدنے کے لیے جو آدمی آیا اس کے ساتھ بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے، جو بیچنے والا ہے اس کے ساتھ بھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایسی سختی، ایسی زبان درازی ہوتی ہے میرے بھائیوں، وہاں پر لڑائیاں، جھگڑے، ظلم، زیادتی، مار پیٹ کئی لوگوں کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں۔ دکانوں میں بیٹھ کے بدتمیزی کے ساتھ گندی زبان استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہوئے بھیج دیتے ہیں واپس ان لوگوں کو۔ یاد رکھو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کوئی چیز واپس کرنے کی ہوتی ہے، اس وقت بھی کئی مرتبہ لڑائیاں جھگڑے کرتے ہیں لوگ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو یاد رکھو، بیچنے والا بھی نرمی کرے، خریدنے والا بھی نرمی کرے۔ بس اس کے اندر اگر تفصیل سے جاؤں تو بہت وقت لمبا ہو جاتا، اس لیے آپ اس بات کو سمجھیے، ہمارے اندر نرمی ہونا، اگر ہم کوئی بھی کاروبار کر رہے تب بھی ہمارے اندر نرمی ہونا، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی، گالی مار پیٹ والی چیز نہیں ہونا۔ 5-10 روپے کی چیز ہوتی ہے، اس کو لے کر ہم اتنا بڑا جھگڑا کرتے ہیں، کبھی کبھی پولیس اسٹیشنوں تک جانے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھی اتنا بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ کئی سالوں تک وہ دشمنی دلوں میں چھپا کے رکھتے ہیں لوگ۔ ارے 5-10 کی چیز ہے، چھوڑ ہی دو، معاف ہی کر دو، کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کرنا ہے، لیکن ہم سختی کرتے ہیں تو بڑا مسئلہ کریٹ ہوتا ہے۔ چلیے اس کے بعد ذمہ دار اگر کبھی ذمہ دار بنتے ہیں تو ان کو بھی نرمی کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، جو شخص کسی معاملے میں ذمہ دار بنے اور ماتحتوں پر سختی کرے تو بھی اس کے اوپر سختی کر، اور جو نرمی کرے تو بھی ان کے اوپر نرمی کر۔ صحیح مسلم کی روایت۔ ذمہ دار، تم گھر کے ذمہ دار بنے، تم مسجد کے ذمہ دار بنے، تم کسی پراپرٹی کے، کسی دکان کے، کسی آفس کے، کسی جگہ بھی تمہیں ذمہ داری ملی، تمہاری ذمہ داری میں تمہارے ماتحتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، نرمی کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ خاص طور سے اب ہم کیا بولیں ذمہ داروں کی حالت۔ میرے بھائیوں، میں تو سمجھتا ہوں بس ہمارے اندر ایک فخر، ایک تکبر جو آ گیا، ہم جنتی، یہ تکبر ہمیں بد اخلاق بنا رہا، یہ تکبر ہمیں نرمی سے محروم کر رہا ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں کو اکثر جگہ، کیونکہ الگ الگ اسٹیٹوں میں، الگ الگ ڈسٹرکوں میں جاتا ہوں، ہر جگہ شکایتیں ذمہ داروں کے تعلق سے۔ حالانکہ ذمہ دار کے اخلاق اتنے نرم ہونا، اتنے اچھے ہونا، اگر کوئی نیا آدمی آیا تو دوبارہ وہ بار بار آنا ہمارے مسجد کو، ایسی نرمی، ایسے اچھے اخلاق ہونا ہمارے اندر ایسا فخر کہ کوئی آیا تو اس سے سلام نہیں کرتے، مسکرا کے بات نہیں کرتے، کوئی سلام کرا بھی تو ہاں وعلیکم السلام، سختی کے ساتھ، غصے کے ساتھ اس کو سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ آنے کے بعد اگر بیچارہ کبھی فین کا بھی بٹن ڈال دیا تو اس کے ساتھ جھگڑے۔ مسجدوں کے جھگڑے صرف فین کے کھٹکے، لائٹ کے کھٹکے پر ہوتا ہے، جھاڑوؤں پر ہوتا ہے، مائک میں اذان دینے کو لے کر ہوتا ہے۔ یہ مسجدوں کی حالت، مسجدوں کے ذمہ داروں کی حالت ہر جگہ کی ہے میرے بھائی، ایک جگہ کی نہیں، ہر جگہ سنتا ہوں میں۔ اللہ کے لیے تھوڑی سی نرمی اگر ہمارے اندر آ جائے، کیا ہو گیا؟ اگر ایک آدمی غلطی کر دیا، اس کو اگر میں سمجھا کے بول دیا، ٹھیک ہے بھائی آج یہ کرا، آئندہ ایسا مت کرنا، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہو رہا، پلیز، سمجھا کے بولتے، بٹھا کے بولتے، نرمی سے بولتے، الگ سے لے کے جا کے بولتے، تو یہ اخلاق ہے۔ لوگوں کے سامنے جھڑک دینا، لوگوں کے سامنے غصہ کر دینا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دینا، ہمارے بد اخلاقی، خاص طور سے ذمہ داروں کی بد اخلاقی کی وجہ سے کئی لوگ مسجدوں سے دور ہو رہے، مسجدوں سے دور ہو جا رہی ہے، مسجد میں جانا ہی نہیں، بھائی گئے تو انہیں جھگڑا کر رہا، گئے تو یہ کر رہا۔ ایک مسجدوں میں تو سنتا ہوں میں، وہ مسجدوں کے حماموں میں رکھے سو بکیٹ اور جگوں کے تعلق سے بھی جھگڑے کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا بولے میرے بھائی، کیا بولے؟ اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے اور ہمارے اخلاق کیا ہے؟ مسجدوں کے ذمہ داروں کو نرمی اختیار کرنا چاہیے، بلکہ ہر ذمہ دار، جو بھی تم گھر کے ذمہ دار بنے کسی بھی چیز کے، نرمی اختیار کرو، فائدہ زیادہ ہوگا۔ نرمی اختیار کرو، مسجد میں مصلی بڑھیں گے، ہر چیز میں نرمی سے فائدہ ہوتا ہے، سختی سے نقصان ہوتا ہے، یاد رکھو۔ اس کے بعد امام، مسجد کے اماموں کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، ابھی میں جو سنایا یہ بھی صحیح مسلم کی، اب جو میں سنا رہا ہوں یہ صحیح بخاری کی حدیث، جب کوئی امام بنے تو نماز ہلکی پڑھائے۔ ایک آدمی نے ایک مرتبہ شکایت کیا، اللہ کے رسول ہمارے قبیلے کا فلاں امام بہت لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے غصہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھو، بہت زیادہ لمبی نماز پڑھ کے تکلیف نہ دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال امام کو بھی نرمی کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد
اگر ہم لوگ دیکھیں گے نرمی کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، جن میں سے بیوی بچوں کے ساتھ نرمی بڑی اہم چیز ہے میرے بھائیوں۔ آج اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی نہیں کرنے کی وجہ سے کئی لوگوں کے لڑائیاں، جھگڑے، طلاق، خلا، یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہے صرف ایک نرمی کی صفت نہیں رہنے کی وجہ سے۔ بس نرمی کی صفت اگر آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے اندر یہ طلاق خلا کی نوبت بھی نہیں آتی ہوں گی، نہ کے برابر شاید۔ نرمی نہیں ہے آج، ہر چیز میں سختی، میں بولے جیسا سننا، میرے اشاروں پہ چلنا، یہ شوہر چاہتا ہے، بیوی چاہتی ہے کہ نہیں نہیں میرے بھی کچھ خواہشات ہے، میں بولے جیسا تم سننا، میرے مٹھی میں تم رہنا، انہوں چاہتے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ سختی۔ اب اس کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اسلام میں کسی کے اچھے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی بیوی بولنا کہ میرا شوہر اچھا ہے تو وہ آدمی اچھا۔ ترمذی کی روایت ہے، بیوی گواہی دینا میرا شوہر اچھا ہے، ایسے اچھے اخلاق۔ اللہ کے رسول بولے میں میرے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں، اے لوگو تم بھی تمہارے بیویوں کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے اچھے بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، کوئی مومن اپنی مومنہ بیوی سے نفرت نہ کرے، کیونکہ اگر اس کی ایک عادت پسند نہ بھی ہو تو دوسری عادت پسند ہو جائے گی، پسند آ جائے گی۔ اس لیے جو عادت پسند نہیں ہے اسے بھول جاؤ، جو عادت پسند آ گئی اسے یاد رکھ لے کہ اس کی غلطیوں کو معاف کر کے زندگی گزارو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بات میں جھگڑا کرنا، تھوڑا سا نمک زیادہ ہو گیا، مرچی کم ہو گئی، پکوان صحیح نہیں بنا، یہ صحیح نہیں بنا، ہر چیز میں لڑائیاں جھگڑا، ہر چیز میں گالیاں دیتے ہوئے ذلیل کرنا اپنی بیویوں کو، یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے بیویوں کے ساتھ بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی نرمی اختیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی وہ نہیں جو بدلے میں تعلق جوڑے، بلکہ صلہ رحمی یہ ہے کوئی اگر رشتہ توڑتا ہے تو تم اسے جوڑنے کی کوشش کرو، نرمی اختیار کرو۔ نرمی اختیار کرتے ہوئے کوئی توڑ رہا تمہارے سے رشتہ، تم جوڑنے کی کوشش کرو۔ کوئی سلام نہیں کر رہا تم آگے بڑھ کے سلام کرو، کوئی بات نہیں کر رہا تم آگے بڑھ کے بات کرو، رشتوں کو جوڑو۔ بولے رشتے کب جڑتے ہیں؟ جب ہمارے اندر نرمی ہوتی ہے، سختی ہوتی ہے تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساس بہو کے تعلق سے بھی ہمیشہ جو عام طور پر لڑائیاں جھگڑے جو گھروں میں ہوتے ہیں، ساس بہو کے صرف مزاج میں سختی کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، وہاں پر کوئی بڑا پرابلم نہیں ہوتا۔ اگر ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ، ان کی شروعات اگر ہم دیکھیں گے نا، یا تو صرف چائے کے کپ سے شروع ہوتا ہے، یا نہیں تو جھاڑو سے شروع ہوتا ہے، یا پھر جھاڑو دیتے ہوئے گھر میں کسی جگہ پر کوئی کہیں پر صاف نہیں ہوا، اس چیز کو لے کر، برتن کی صفائی، کپڑوں کی صفائی کو لے کر چھوٹے مسئلے سے جھگڑا شروع ہوتا۔ لیکن وہاں پر جب ساس کا مزاج سخت ہوتا ہے یا نہیں تو بہو کا مزاج سخت ہوتا ہے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے اتنے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، گھروں میں طلاق اور خلا کی نوبت لاتے ہیں۔ سگے بھائی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن کب بنتے ہیں؟ جب ان کے اندر سختی ہوتی ہے، نرمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پڑوسیوں کے تعلق سے بھی یاد رکھو، صرف سختی، تھوڑی سی ہمارے اندر نرمی آ جائے، لوگوں کو معاف کرنے کا جذبہ آ جائے، ہمارے دشمنیاں ختم ہو جائے، تو یاد رکھو یہ تمام تعلقات میں ہمیں نرمی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب نرمی کیسے آئے گی؟ آخری بات، نرمی کیسے آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دل کو نرم کرنا چاہتے ہو، مسکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو۔ مسند احمد کی روایت، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانے کا بھی عجیب معاملہ ہمارے پاس، ہم کیا سمجھتے کھانا کھلانا مطلب اس کو مدد کرو، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیا سمجھتے کوئی اتنا غریب رہنا، فقیر رہنا، ہاسپٹل میں چلے جانا، ایڈمٹ ہو جانا، مرنے کے ٹائم پہ لاسٹ مومنٹ میں آنا، سرجری میں آئی سی یو میں رہنا، انہیں اس کے بچے آ کے ویڈیو نکال کے رو رو کے، اس کی بیوی ویڈیو کے سامنے آ کے رو رو کے تڑپتے ہوئے بھیک مانگے تو جب دیں گے، اس کو ہم غریب سمجھتے ہیں۔ بس مرنے کے مومنٹ میں کوئی آیا تو اس کو غریب سمجھیں گے۔ باقی کتنے ایسے مسکین رہتے۔ مسکین اصل کس کو بولتے میرے بھائی؟ مسکین کے اوپر یہ الگ ٹاپک ہے۔ مسکین وہ ہے ہمارا دوست، نماز کو آتا، اچھے کپڑے پہنتا، گاڑی بھی ہے، گھر ہے، کرائے کے گھر میں ہے، سب کچھ ہے، محنت بھی کر رہا، لیکن اس کی محنت کی وجہ سے اس کے گھر کے تمام ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی، وہ قرضے میں ہے، قرضے ادا نہیں کر پا رہا۔ کبھی بچہ بیمار ہوئے تو ہاسپٹل میں شریک کرنے ہیں، علاج کرانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسا آدمی مسکین ہے۔ سودی قرضے بڑھتے جا رہے، پریشان ہے وہ، ایسا آدمی مسکین ہے۔ ایسے دوستوں کو ڈھونڈو، دیکھو، دل بڑا کر کے ایسے لوگوں کی مدد کرو۔
روتے ہوئے تڑپتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کے ہی مدد کرنا یہ نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ تو بہرحال اس پر لمبی گفتگو پھر کبھی ہو سکتی ہے۔ حاکم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبروں کی زیارت کرو، اس کی وجہ سے تمہارے دل نرم ہوتے ہیں اور آخرت کی یاد آتی ہے۔ قبروں کی زیارت کرنے سے بھی ہمارے دل نرم ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو ہمارے اندر نرمی پیدا کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمارے اندر اگر تھوڑی بہت بھی سختی ہے تو اللہ اس سختی کو ختم کرنے کی ہم سب کو کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔